القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو صبح 11:30 بجے فکری موضوعات پر درس قرآن کریم یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں منعقد ہوتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع تقلید کی شرعی حیثیت ہے، اور آج ہمارے مدرس داعی قرآن جناب مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ آج جن پوائنٹس پر گفتگو ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث کی موجودگی میں کسی امام کی تقلید کیوں؟ نمبر 2، تقلید و عدم تقلید کے فوائد و نقصانات۔ نمبر 3، تقلید مطلق اور تقلید شخصی میں کیا فرق ہے؟ نمبر 4، ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ نمبر 5، کیا کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے؟ نمبر 6، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین اور کبار محدثین نے بھی تقلید کی؟ یہ کچھ پوائنٹس ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی موضوع سے متعلق باتوں پر گفتگو کریں گے حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب مدد ذلہ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن کریم کا آغاز فرمائیں۔ جو حضرات پیچھے کی نشستوں پر ہیں وہ برائے مہربانی آگے آ جائیں تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ جو حضرات پیچھے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی کہ ہمارے آج کے ماہانہ درس قرآن کا موضوع ہے تقلید کی شرعی حیثیت۔ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع سے متعلق سوالات کے جواب دے سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات سمجھنے، حق بات بیان کرنے اور حق پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقلید کا لغت کے اندر کیا معنی ہے؟ تقلید کا لفظ قلادہ سے ہے، جس کی جمع قلائد آتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آیا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد۔ قلادہ انسان کے گلے میں ہو تو اسے ہار کہتے ہیں، اور حیوان کے گلے میں ہو تو اس کو پٹا کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر تقلید کا معنی ہے کہ دلیل کے مطالبے کے بغیر کسی کی اتباع کرنا۔
تقلید انسان کی فطرت میں داخل ہے. بچہ اپنے والدین کی تقلید کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کی تقلید کرتا ہے، بے خبر انسان باخبر کی تقلید کرتا ہے، بے علم صاحب علم کی تقلید کرتا ہے، مریض اپنے ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے، وہ ڈرائیور جس کو راستے کا علم نہ ہو وہ کسی ایسے شخص کی تقلید کرتا ہے جو راستے کے پیچ و خم سے باخبر ہو. تو زندگی کے عام معاملات میں انسان ایک دوسرے کی تقلید کرتے ہیں. جہاں تک دین کا تعلق ہے، دینی مسائل کا تعلق ہے، تو اس میں بھی تقلید کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پر سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم علم والوں سے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے ہو. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی. اولو الامر، اولو الامر لفظی معنی ہے جو تم میں سے اختیار والے ہیں، جو تم میں سے حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو. اب یہ اولو الامر کون ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد حکام ہیں، یعنی اے ایمان والو تم اپنے مسلم حکمرانوں کی اطاعت کرو. لیکن بہت سارے حضرات نے، جن میں صحابہ اکرام بھی شامل ہیں، مثلا حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، انہوں نے فرمایا کہ اولو الامر سے مراد ہیں اہل الفقہ والدین، فقہ اور دین والے. تو گویا کہ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں 3 کی اطاعت کرنے کا حکم دیا: اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اور اصحاب فقہ اور دین کی اطاعت. امر والوں کی اطاعت، اور امر والوں کی تفسیر خود صحابہ اکرام نے بیان کی، اہل الفقہ والدین. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر والوں کی اطاعت کرنا یہ حقیقت میں میری اطاعت کرنا ہے. فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو اس نے حقیقت میں میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں میری نافرمانی کی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، اس میں اللہ فرماتے ہیں منافقوں کے بارے میں
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر اور اطلاع پہنچتی ہے تو اسے پھیلا دیتے ہیں، جیسے افواہ پھیلائی جاتی ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ اس خبر کو، اس مسئلے کو جو ان تک پہنچا، اگر اس کو پہنچا دیتے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ایسے اولو الامر کی طرف جو کہ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فرمائیے کہ منافق یہ کرتے ہیں کہ کوئی خبر پہنچے تو ایسی پھیلا دیتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ یہ خبر ایسے اولو الامر تک پہنچا دیتے جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہے۔ استنباط مسئلہ نکالنا، استنباط قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے کسی بھی پیش آمدہ نئی صورت کا حل تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ تو فرمایا کہ منافق جو ہیں وہ استنباط کی صلاحیت رکھنے والوں کے پاس اس مسئلے کو، اس خبر کو نہیں پہنچاتے، لیکن ایمان والے ہر اس مسئلے کو، ہر اس خبر کو جو ان کے سامنے درپیش ہو، اسے ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کے اندر استنباط کی، اجتہاد کی، قرآن اور حدیث میں غور و فکر کر کے مسئلہ نکالنے کی صلاحیت ہو۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کے اندر استنباط کی صلاحیت نہ ہو، انہیں چاہیے کہ ان کے سامنے جو مسئلہ پیش آئے وہ ایسے علماء تک پہنچا دیں جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر وہ اس مسئلے کا جو جواب بتائیں اس پر وہ عمل کریں۔ اور اسی کو تقلید شرعی کہتے ہیں۔ شرعی تقلید یہی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم اسے ایسے لوگوں کے سامنے پیش کریں جو اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں اس مسئلے کا جو وہ حل بتائیں، اس سوال کا جو جواب بتائیں، تو ہم اس پر عمل کریں۔ اسی کو شرعی تقلید کہتے ہیں۔ حاصل یہی ہے تقلید شرعی کا۔ یہ تو چند آیات، چند احادیث بھی سن لیں۔ ایک حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لا ادری ما بقائی فیکم، اے لوگو میں نہیں جانتا کہ میں کب تک زندہ رہوں گا۔ فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم ان لوگوں کی اقتدا کرنا جو میرے بعد آئیں گے۔ اور وہ کون؟ نام لیا آپ نے حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ عنہما۔ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم میری اقتدا کرو، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔ یہ اقتدا کا لفظ جو ہے یہ دینی مسائل میں استعمال ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں جب تک میں زندہ ہوں میری اقتدا کرو، اور جب میں نہ رہوں میرے بعد ابو بکر و عمر ہوں گے تو تم ان کی دینی معاملات اور مسائل میں اقتدا کرنا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اقتدا کا لفظ یہ دینی معاملات میں اقتدا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی دلیل
سورہ انعام کی آیت نمبر 90 ہے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں. تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اقتداء کا لفظ یہ دینی معاملات میں اتباع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں زندہ ہوں تم میری اقتداء کرو، اور جب میں نہ رہوں تو میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا. اور ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر یا حضرت عمر فاروق نے ہمیشہ تو دنیا میں نہیں رہنا تھا، تو جب تک وہ زندہ رہے ان کی اقتداء، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے بعد پھر دوسرے ایسے اصحاب علم، ارباب بصیرت، ارباب حکمت جو کہ اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کی اقتداء. ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، فرمایا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعہ من العباد، اللہ دنیا سے علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں سے علم کو چھین لے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ دنیا سے علم کیسے ختم ہوگا؟ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، دنیا سے علم یوں ختم ہوگا کہ علماء اٹھتے چلے جائیں گے. جو تقوی رکھنے والے علماء، جو بصیرت و حکمت والے علماء، جو اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھنے والے علماء، فرمایا کہ یہ اٹھتے جائیں گے. حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤساء جہالا، جب پھر علماء نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنے رئیس اور اپنے پیشوا بنا لیں گے. فسئلوا، ان جاہلوں سے سوالات کیے جائیں گے، مسائل معلوم کیے جائیں گے، اور یہ جاہل خاموش رہنے کو اپنی توہین سمجھیں گے. فافتوا بغیر علم، بغیر علم اور تحقیق کے جواب دے دیں گے. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا کچھ بھی کہہ دیا، بغیر علم اور تحقیق کے جواب دیں گے، فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا، فرمایا کہ یہ فتوے دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ جب تک علماء اجتہاد زندہ رہیں ان کے فتووں پر عمل کرو، اور جب ایسے علماء زندہ نہ رہیں تو پھر اپنے زمانے کے نااہلوں، بے علموں اور جاہلوں کی تقلید اور اتباع کرنے کے بجائے ان گزشتہ علماء کی تقلید کرو جو اجتہاد اور استنباط کی صلاحیت رکھتے تھے. کیونکہ اگر تم نے ایسے اصحاب تقوی، ارباب بصیرت و حکمت کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے جاہلوں کی اتباع کی تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تمہیں بھی گمراہ کریں گے. ایک آخری حدیث سن لیں اس حوالے سے، بہت مشہور حدیث ہے، ایک گزشتہ درس میں بھی بیان کی جا چکی. ابو داود میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف اپنا نمائندہ، اپنا عامل اور اپنا گورنر بنا کر بھیجا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا کہ وقت کا گورنر اور وقت کا وزیر اعلیٰ اور وقت کا بادشاہ وہ مسجد کا امام بھی ہوتا تھا اور مسلمانوں کا پیشوا بھی ہوتا تھا اور ان کا مفتی اور قاضی بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ گورنر الگ اور مفتی الگ اور قاضی الگ اور وقت کا حکمران الگ. تو جو لوگ مسلمانوں کے دنیاوی امور نمٹاتے تھے
ان کے سیاسی امور، ان کے حکومتی امور، بین الاقوامی امور جو نمٹاتے تھے، تو وہی مسلمانوں کے دینی امور بھی نمٹاتے تھے اور دینی مسائل میں بھی ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، کیف تقضی، اے معاذ اگر تمہارے سامنے مسائل آئے، سوالات آئے، تنازعات اور مقدمات آئے تو ان میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، اقضی بکتاب اللہ، یا رسول اللہ قرآن کی روشنی میں فیصلے کروں گا۔ حضور نے پوچھا، اگر تمہیں اس مسئلے کا جواب قرآن میں نہ ملا تو پھر کیسے فیصلہ کرو گے، کیسے فتویٰ دو گے؟ عرض کیا کہ اقضی بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ جو کچھ میں نے آپ کو دیکھا کرتے ہوئے اور جو کچھ میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا، تو ان احادیث اور سنتوں کی روشنی میں، تعلیمات کی روشنی میں میں مسائل کا جواب دوں گا اور مقدمات کے فیصلے کروں گا۔ حضور نے پوچھا کہ اگر تمہیں اس مسئلے کا جواب میری سنت میں بھی نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ اس سوال کا جواب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اب یہاں ذرا رک کر یہ سوچ لیجئے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے کا جواب وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اصول ہیں، کلیات ہیں، جزئیات نہیں ہیں، فروعات نہیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ تم قرآن سے نماز فجر کی 2 یا 4 رکعات ثابت کرو تو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ تم قرآن سے 3 وتر ثابت کرو تو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر کوئی کہے کہ آپ قرآن سے نماز کی یہ ترتیب ثابت کرو تو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن میں قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، تسبیحات کا بھی ذکر ہے، تحمیدات کا بھی ذکر ہے، درود شریف کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، لیکن ترتیب کیا ہوگی؟ یہ ترتیب قرآن میں مذکور نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ضدی، معاند اور جاہل شخص اس بات پر اڑ جائے کہ جب تک مجھے تم قرآن سے یہ 4 رکعات اور پھر ان 4 رکعات کی ترتیب ثابت کر کے نہیں دو گے، میں نماز نہیں پڑھوں گا اور میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، تو عام شخص تو کیا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی اور محدث بھی قرآن کریم سے نماز کی یہ ترتیب، یہ رکعات، یہ تکبیر تحریمہ، یہ ثنا، یہ فاتحہ، اور پھر قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، اور سجدے کے بعد قعود، اور پھر آخر میں سلام، یہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ تو نماز کا حال ہے، نماز جو کہ دین کا ستون ہے، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں کئی 100 بار ذکر کیا ہے۔ وہ نماز جو ایسا فریضہ ہے نا کہ نہ امیر کو معاف، نہ غریب کو معاف، نہ مقیم کو معاف، نہ مسافر کو معاف، نہ تندرست کو معاف، نہ بیمار کو معاف، کسی کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کپڑے نہ ہوں تو ننگے پڑے، پانی نہ ہو تو تیمم سے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو اشارے سے پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو بستر پر لیٹے لیٹے ہی پڑھے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ تو نماز کا جو دین کا جو اتنا اہم فریضہ ہے، اس کا حال یہ کہ ہم قرآن کریم سے اس کی ساری جزئیات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، کوئی کہے کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا نصاب کہاں ہے؟ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ آئے گی، قرآن نے تو صرف یہ کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو غریب کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، امیر کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، بالغ کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے اور نابالغ کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔
قرآن میں کہا ہے نصاب کا ذکر، اور قرآن میں کہا ہے کہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے. قرآن تو کہتا ہے زکوٰۃ دو. بلکہ جو لوگ قرآن میں اپنے نظریات کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کو حدیث سے کاٹنے کی اور فقہا سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے بعض نے تو کہہ دیا کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے سب دے دو. ذاتی ملکیت کی نفی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں. قل العفو، عفو عربی زبان میں عفو کا معنی زائد بھی ہے. آپ ان سے فرما دیجئے جو زائد ہے وہ دے دو. تو گویا کہ اپنے پاس ایک دن کے کھانے سے زیادہ اور ایک دن کے خرچے سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ انہوں نے قرآن سے ثابت کر دیا. بالفاظ دیگر انہوں نے سوشلزم اور کمیونزم کو قرآن سے ثابت کر دیا کہ ذاتی ملکیت کی قرآن بالکل نفی کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو زائد ہے وہ دے دو. تو اگر کوئی اس بات پر اڑ جائے کہ میں نہیں مانوں گا جب تک کہ میرے ہر مسئلے کا جواب، خواہ وہ جزئی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، فروعی مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، قرآن ہی سے ثابت کر کے دیں، تو آپ قرآن سے ثابت کر کے نہیں دے سکتے. نماز کے سارے مسائل، زکوٰۃ کے سارے مسائل، روزے کے سارے مسائل، حج کے سارے مسائل، یہ آپ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے. یہ تو فرائض کی بات ہے. تجارت میں جائیں تو پھر تو معاملہ بڑا ہی وسیع ہے، بہت وسیع معاملہ. اللہ نے جن کو حج کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر ایسے ایسے مسائل سامنے آتے ہیں کہ بڑے بڑے مفتیوں کا دماغ چکرا جاتا ہے. نئی نئی صورتیں، نئے نئے اشکالات، تو چکرا جاتا ہے دماغ. نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں ذکر، تو اجتہاد کرنا پڑتا ہے. مجتہدین کی تحقیق کی روشنی میں اس جواب کو تلاش کرنا پڑتا ہے. وگرنہ اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں مانوں گا جب تک کہ مجھے صاف صاف قرآن میں نہ دکھائیں، حدیث میں نہ دکھائیں، تو ہر جزئی کا جواب آپ قرآن اور حدیث سے نہیں دے سکتے ہیں. تو حضرت معاذ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے معاذ، اگر تمہیں میری سنت میں بھی میری حدیث میں بھی اس سوال کا جواب نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد تھے، تو اس لیے فوراً عرض کیا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، میں اجتہاد کروں گا. معاذ اللہ، اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کے اپنی عقل سے اس مسئلے کا جواب دوں گا. یہ مطلب نہیں ہے جیسے بعض لوگوں نے اجتہاد کا یہ مطلب مشہور کر رکھا ہے کہ یہ اجتہاد کرتے ہیں. بعض بدبخت تو کہتے ہیں مجتہدین کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ سب سے پہلا اجتہاد جو کیا تھا وہ ابلیس نے کیا تھا. یہاں تک کہہ دیتے ہیں سب سے پہلا اجتہاد شیطان نے کیا، کیونکہ جب اللہ نے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتے؟ دلیل دی، اس نے دلیل دی، کہتا میں نہیں کرتا اس لیے کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. کیا دلیل ہے آدم سے بہتر ہونے کی؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے اور آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اور آگ مٹی سے افضل ہے. مٹی کے اندر ظلمت ہے، آگ کے اندر نور ہے. مٹی کے اندر پستی ہے، آگ کے اندر بلندی ہے. تو میں بہتر ہوں اس لیے کہ میرا مادہ تخلیق بہتر ہے. تو کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلے اجتہاد کیا تو وہ معاذ اللہ ابلیس نے کیا، مجتہدین کا مذاق اڑاتے ہوئے. حالانکہ اگر آپ غور کریں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تقلید کا انکار کیا تو ابلیس نے کیا، اس لیے کہ تقلید کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ نے جب کہا سجدہ کرو سجدہ کر دیتا. یہ نہ پوچھتا کیوں سجدہ کروں، کیوں سجدہ کروں.
بس اللہ کا حکم ہے، میرا حکم ہے، چنانچہ اللہ نے یہی کہا، اللہ نے یہی فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو، پھر کون سی چیز مانے تھی؟ تمہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، توقف ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے تھی کہ کیوں کروں، بس اللہ کا حکم ہے کرو تو کر دیتے۔ لیکن تم نے اللہ کے حکم کی تقلید سے انکار کیا اور جواب میں عقل کو لڑایا اور دلیل پیش کی کہ میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو معاذ اللہ اجتہاد کا مطلب قرآن اور حدیث سے ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی نفی نہیں ہے، عقل اور اپنی رائے پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر صرف اپنی عقل پر اعتماد کرے، جو عقل میں آیا جواب دے دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اجتہاد کیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ اکرام کے اقوال میں، آثار میں غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے ذریعے سے پیش آنے والے نئے نئے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ ہے اجتہاد۔ تو حضرت معاذ نے عرض کیا اجتہد برائیی، یا رسول اللہ اگر مجھے کسی مسئلے کا جواب قرآن میں بھی نہ ملا، حدیث میں بھی نہ ملا، تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کو یعنی میں اللہ کا رسول، یہ معاذ میرا رسول قاصد، پیغام لے جانے والا، نمائندہ، یہ معنی ہے، نبی کا معنی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے اللہ کے رسول کو وہ سوچ عطا فرمائی ہے جس سوچ پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ میں راضی ہوں اس سوچ پر کہ میرے شاگرد کی یہ سوچ ہے، اجتہاد کی سوچ، کہ اگر مجھے کسی مسئلے کا جواب قرآن اور حدیث میں نہ ملا تو میں اجتہاد کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی، اس سے 3 باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کا جواب قرآن اور حدیث میں صراحتاً مذکور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو مسائل اور جن مسائل کے جوابات وہ قرآن اور حدیث میں نہ ہوں، ان میں اجتہاد کرنا یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، یہ اللہ کی بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کی بھی پسند ہے۔ اور تیسری بات جو ثابت ہوئی اس حدیث سے وہ یہ کہ اجتہاد یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت معاذ سے جواب سن کر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ۔ تو آخر نعمت تھی تو حضور نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر نعمت نہ ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی، اس سے قرآن اور حدیث کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا، معاذ اللہ گمراہی کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا، تو حضور کبھی بھی یہ یوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ۔ یہ تقلید کے حوالے سے چند تمہیدی کلمات تھے جو میں نے عرض کیے۔ اس کے بعد اشتہار میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ہمارے بھائی نے درس کی ابتدا میں ان کا ذکر کیا، میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔
پہلا سوال جو اٹھایا گیا وہ یہ کہ قرآن اور حدیث کی موجودگی میں کسی امام کی تقلید کیوں؟ بظاہر یہ سوال بہت ہی بھاری قسم کا، خطرناک قسم کا سوال ہے اور الجھاؤ پیدا کرنے والا سوال، کیونکہ اس سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ امام کی تقلید کرتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے مقابلے میں حقیقت میں امام کی تقلید کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ہمارے غیر مقلد بھائی یہی تأثر دیتے ہیں کہ یہ جو مقلدین ہیں یہ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر امام کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان مقلدین کی تقلید اپنے امام کے لیے وہی تقلید ہے جو مشرکین یعنی ابو جہل اور ابو لہب اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے۔ وہ بھی مقلد تھے، یہ بھی مقلد ہیں۔ وہ بھی اندھے تھے، اندھے مقلد، یہ بھی اندھے مقلد ہیں۔ وہ بھی کہتے تھے کہ جو کچھ ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہم تو وہی کریں گے چاہے قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ بالکل یہی الفاظ ہیں بعض ہمارے غیر مقلد بھائیوں کے مقلدین کے بارے میں، ان کا یہ تبصرہ کہ یہ مشرکین والی تقلید کرتے ہیں۔ اور پھر جو مشرکین کی تقلید کی مذمت میں آیات ہیں ان آیات کو ان مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں، کہتے دیکھو قرآن میں آیا، سورۃ البقرہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ما انزل اللہ یعنی قرآن کی اتباع کرو، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو اتباع کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کہتے ہیں دیکھو وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو اسی طریقے کی اتباع کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا۔ یہ حنفی بھی یہی کہتے ہیں، یہ مقلد بھی یہی کہتے ہیں، ہم تو ما انزل اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، ہم تو اتباع کریں گے اس راستے کی جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ حالانکہ اگر آپ غور فرمائیں تو اسی آیت کریمہ سے جواب بھی مل جاتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا میں عقل بھی نہ ہو، ہدایت پر بھی نہ ہوں، پھر بھی ان کی تقلید کریں گے، ان کی اتباع کریں گے؟ اب اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ان کے باپ دادا عقل سے بھی محروم، ہدایت سے بھی محروم، علم سے بھی محروم، تو ان کی تقلید اور اتباع جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر باپ دادا ہدایت پر ہیں، وہ علم والے ہیں اور وہ عقل والے ہیں، تو پھر ان کی تقلید ہے، پھر ان کی اتباع ہے۔ تو ہر تقلید کی تردید اور نفی اس آیت کریمہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس تقلید کی نفی جس میں باپ دادا کی اتباع کی جاتی ہے اگرچہ وہ کافر، مشرک، گمراہ، بے علم اور بے عقل ہی کیوں نہ ہوں۔ آج جو مقلدین تقلید کرتے ہیں اور جو مشرکین تقلید کرتے تھے، دونوں کی تقلید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرکین عقائد میں تقلید کرتے تھے، عقائد میں جو باپ دادے کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ۔ باپ دادا لات و حبل کو مشکل کشا سمجھتے تھے، ہم بھی اس کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ وہ منات اور عزا کو معبود سمجھتے تھے، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن مقلدین جو تقلید کرتے ہیں یہ عقائد میں تقلید نہیں ہے، اور یاد رکھیے کہ عقائد میں تقلید یہ جائز نہیں ہے۔ پھر مشرکین جو تقلید کرتے تھے اس کا حال یہ تھا کہ قرآن تو ان کو توحید کی طرف دعوت دیتا اور وہ شرک کرتے تھے۔ قرآن بعض چیزوں کو حلال کہتا، وہ ان کو حرام کہتے تھے۔ قرآن بعض چیزوں کو حرام کہتا، وہ ان چیزوں کو حلال کہتے تھے۔
تو ان کی یہ تقلید تھی، یعنی قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی. مگر کوئی مقلد کسی امام کی ایسی تقلید نہیں کرتا جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو، اور کوئی مقلد کسی بھی امام کو قانون ساز اور شریعت ساز نہیں سمجھتا. کوئی مقلد یہ نہیں کہتا کہ ہمارے امام کو شریعت وضع کرنے کا اختیار ہے، حلال حرام کے قانون بنانے کا اختیار ہے. کسی بھی مقلد کی یہ سوچ نہیں ہے. مقلد جو امام کی تقلید کرتا ہے تو اس حیثیت سے نہیں کہ میرا امام قانون ساز تھا یا شارع تھا، بلکہ مقلد کسی امام کی تقلید کرتا ہے اس کی تشریح پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس نے جو قرآن اور حدیث کی تشریح کی ہے مجھے اس پر اعتماد ہے، میں اس کی تقلید کر رہا ہوں، اس کی اتباع کر رہا ہوں. گویا کہ اس کی تقلید وہ امام کی تقلید نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث کی تقلید ہے. لیکن قرآن اور حدیث کی تشریح مختلف لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پر اعتماد کیا، میں ان کی تشریح پر اعتماد کر کے ان کی تقلید کرتا ہوں. کسی نے امام شافعی کی تشریح پر اعتماد کیا، کسی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پر اعتماد کیا، کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پر اعتماد کیا. اگر آپ غور کریں تو ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ امام کی تقلید جائز نہیں ہے، ان میں سے ہر شخص نہ محدث ہے، نہ مفسر ہے، نہ فقیہ ہے، بلکہ وہ اپنی مسجد کے مولوی صاحب کی تشریح پر اعتماد کرتا ہے یا اپنے زمانے کے کسی بڑے علامہ کی تشریح پر اعتماد کرتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر 15ویں صدی کے کم علم اور کم عمل، کم تقوی والے عالم کی تشریح پر اعتماد کر کے اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، تو کیا پہلی صدی کے تقوی اور علم اور بصیرت میں کمال تک پہنچے ہوئے کسی عالم کی تقلید نہیں کی جا سکتی؟ تقلید تو ہر کوئی کر رہا ہے، آج کا شخص بھی تقلید کر رہا ہے، تقلید سے آزاد نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص مفسر نہیں، ہر شخص محدث نہیں، ہر شخص فقیہ نہیں، ہر شخص کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں. ایک ٹھیلا لگانے والا، ایک دکان چلانے والا، ایک مزدوری کرنے والا، ایک ملازمت کرنے والا جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، وہ تقلید کر رہا ہے اپنے امام صاحب، اپنے خطیب صاحب، اپنے علامہ صاحب، اپنی مفتی صاحب پر، ان پر اعتماد کر رہا ہے، ان کی تقلید کر رہا ہے، انہوں نے جو کچھ تشریح کی قرآن اور حدیث کی اس کو صحیح مان رہا ہے. تو میں اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پر اعتماد کروں تو مجرم نہیں ہوں، اور اگر مجھے کوئی مجرم کہے تو میں کہوں گا جو جرم میں کرتا ہوں وہ جرم آپ بھی کر رہے ہیں. فرق ہم دونوں میں یہ ہے کہ آج کے عالم کی تقلید کرتے ہیں اور میں پہلی صدی کے عالم کی تقلید کرتا ہوں، اور ان کے اندر جو علم و تقوی تھا وہ آج کے لوگوں میں علم و تقوی نہیں ہے. یہ تو پہلا سوال، قرآن اور حدیث کی موجودگی میں کسی امام کی تقلید کیوں. ایک دوسرا سوال جو اٹھایا گیا، تقلید مطلق اور تقلید شخصی میں کیا فرق ہے. دیکھیں، تقلید مطلق یہ ہوتی ہے کہ کسی کو معین نہ کیا جائے، کسی کی بھی اتباع کر لی جائے، اور تقلید شخصی یہ ہے کہ کسی کو معین کر کے اس کی اتباع کی جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ہمیں دونوں قسم کی تقلید ملتی ہے، تقلید مطلق بھی ملتی ہے
کہ کسی کی بھی اتباع کر لی، اور تقلید شخصی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ مخصوص شخصیات کی اتباع کی گئی۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خطب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ الناس بالجابیہ، جابیہ کے مقام پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأتی ابی بن کعب، تم میں سے جو کوئی قرآن کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو وہ ابی بن کعب کے پاس جائے، کسی اور کے پاس نہیں بلکہ ابی بن کعب کے پاس جائے۔ گویا کہ قرآن کی تشریح میں تم اعتماد کرو ابی بن کعب پر۔ ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأتی زید بن ثابت، اور جو میراث کے مسائل معلوم کرنا چاہے تو وہ زید بن ثابت کی طرف رجوع کرے، اس کی تشریح، اس کے فتوے پر اعتماد کرو۔ ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیأتی معاذ بن جبل، اور تم میں سے جو کوئی فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہو تو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اس کی تشریح پر اعتماد کرے۔ ومن اراد ان یسأل عن المال فلیأتنی فإن اللہ جعل لی لہو والیا وقاسما، اور جو شخص مال کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہو، مالی تعاون چاہتا ہو تو میرے پاس آئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے اس کا والی بھی بنایا اور اللہ پاک نے مجھے تقسیم کرنے والا بھی بنایا ہے۔ روپیہ پیسے کا تعاون چاہیے تو میرے پاس آؤ، فقہی مسائل پوچھنا چاہتے ہو معاذ بن جبل کے پاس جاؤ، میراث کے مسائل پوچھنا چاہتے ہو زید بن ثابت کے پاس جاؤ، اور قرآن کی تفسیر معلوم کرنا چاہتے ہو تو ابی بن کعب کے پاس جاؤ۔ اسی کو تقلید شخصی کہتے ہیں، ایک معین کی اتباع اور تقلید۔ اس کی ایک اور مثال یہ ہے، تقلید شخصی کی مثال کہ اہل مکہ جو تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر اعتماد کرتے تھے، ان کے قول کو ترجیح دیتے تھے۔ جب مختلف صحابہ کے اقوال ہوتے کسی ایک مسئلے کے بارے میں تو اہل مکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو ترجیح دیتے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ نے کیا عزت سے اور کیا حکمت اور بصیرت اور علم اور فقہ سے نوازا تھا حضرت ابن عباس کو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنی چھوٹی عمر تھی کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی، صرف 13 سال عمر۔ اور ایک موقع پر حضور کی انہوں نے خدمت کی، وضو کا کوئی انتظام کیا تو حضور نے خوش ہو کر دعا دی، اے اللہ اس بچے کو، عبداللہ بن عباس کو علم و حکمت سے نواز دے۔ اللہ اکبر! اے اللہ اس بچے کو علم و حکمت سے نواز دے۔ آہا! حضور نے دعا کی تو علم و حکمت کی دعا، اس کو علم و حکمت سے نواز دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایسا نوازا چھوٹی سی عمر میں ہی کہ پھر صحابہ کرام اور مکہ والے مسائل میں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور جب کوئی مجلس مشاورت ہوتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس کو اس میں شریک کیا کرتے تھے۔ بعض بڑی عمر کے حضرات کو اشکال ہوا کہ بڑے لوگوں کی مجلس ہے، اس نوجوان کو کیوں شریک کر لیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کا کمال ان پر ظاہر کرنا چاہا، سب سے پوچھا کہ بتاؤ کہ سورہ نصر کے اندر حکمت اور نقطے کی بات کیا ہے؟ سب خاموش رہے تو حضرت عمر نے ابن عباس سے پوچھا رضی اللہ عنہما، ابن عباس تم بتاؤ، عبداللہ تم بتاؤ، سورہ نصر میں حکمت کی بات کیا ہے، نقطے کی بات کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین،
اللہ نے سورہ نصر میں اپنی نبی کی وفات کی اطلاع دی ہے. حالانکہ اللہ نے تو سورہ نصر کے اندر اسلام میں فوج در فوج لوگوں کے داخل ہونے کی اطلاع دی ہے، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا اللہ نے اپنے نبی کی وفات کی اطلاع دی ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے میرے حبیب، جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ پہلے تو اللہ کہتا تھا بلغ، آپ تبلیغ کریں. آئے ہائے، پہلے تو اللہ یہ کہتا تھا آپ تبلیغ کریں، جو میں نے وہی نازل کی اس کو دوسروں تک پہنچا دیں. اور آج اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو آپ تسبیح و تقدیس میں لگ جائیں، ذکر و دعا میں لگ جائیں، توبہ اور استغفار میں لگ جائیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کی وفات کی اطلاع دی ہے، کیونکہ جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا. پہلے تو ایسا بھی ہوتا پورا دن گزر جاتا اور ایک بھی اسلام میں داخل نہیں ہوتا تھا، اور اب قبیلے کے قبیلے آتے اور کلمہ پڑھ لیتے، تو مقصد بعثت پورا ہو گیا. اور دوسرا کس سے اندازہ لگایا ہے عبداللہ نے کہ اللہ کہہ رہے اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کریں اور توبہ اور استغفار کریں. کیونکہ جب زندگی کی شام ہو جائے، جب بڑھاپا آ جائے، تو پھر ذکر و دعا اور توبہ اور استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ سید المعصومین کو، معصوموں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے بھائیوں، جب 60 سال سے عمر آگے ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب تسبیح و تقدیس اور توبہ اور استغفار کا زیادہ اہتمام کریں. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، تو کیا ہمیں اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ جب بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا چھا گیا، بڑھاپا چھا گیا، اعضاء میں ضعف آ گیا، بینائی میں ضعف آ گیا، کمر جھک گئی، موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے، تو اگر آقا کے لیے حکم تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو کیا ہمارے جیسے بوڑھوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل مکہ مسائل میں اعتماد کرتے تھے اور اقوال میں ترجیح دیتے تھے حضرت ابن عباس کے قول کو، اور اہل مدینہ وہ ترجیح دیتے تھے حضرت زید بن ثابت کے قول کو، اور اہل کوفہ وہ ترجیح دیتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو. یہ تقلید شخصی، تقلید شخصی، ایک معین کی تقلید. گویا کہ اہل مکہ نے تقلید کی حضرت عبداللہ بن عباس کی، اہل مدینہ نے تقلید کی مسائل میں حضرت زید بن ثابت کی، اور اہل کوفہ نے تقلید کی حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ. تو یہ تقلید مطلق اور تقلید شخصی، اس میں فرق اور اس کی مثال ہے. ایک تیسرا سوال جو اٹھایا گیا، اور یہ سوال بھی بہت اٹھایا جاتا ہے، کہ صرف ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ علماء تو بہت گزرے ہیں تاریخ میں، آج بھی ہیں، مجتہدین بھی بہت گزرے، استنباط کی صلاحیت رکھنے والے بھی بہت گزرے، تو صرف 4 اماموں کی تقلید کیوں؟ اس سوال کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ مجتہد اور بھی گزرے ہیں، لیکن ان کے فقہی مذاہب یہ مدون شکل میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مذاہب کے بارے میں اس طرح کی مفصل کتابیں ملتی ہیں جیسی مفصل کتابیں
ان چار ائمہ کے مذاہب، مسالک اور مسائل کی ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی صاحب بصیرت انسان تھے، اپنے وقت کے مجدد، اور کم و بیش مسلمانوں کے سارے فرقے ہی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کی فقاہت پر، ان کے خلوص پر متفق ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان فی الاخذ بهذه المذاہب الاربع مصلحۃ عظیمہ وفی الاعراض عنها مفسدۃ کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ان چار مذاہب پر عمل کرنے میں، ان کی تقلید کرنے میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہے، اور ان کو چھوڑنے میں بہت بڑا فساد ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے تکوینی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ پوری امت مسلمہ میں ان چار اماموں کی تقلید ہو، تکوینی طور پر۔ میں تشریعی طور پر نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ سوال کرنا شروع کر دے کہاں قرآن میں آیا کہ صرف ان چار اماموں کی تقلید ہے، کہاں حدیث میں آیا ان چار اماموں کی تقلید ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا یا شریعت میں، حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، لیکن لگتا ہے کہ تکوینی طور پر اللہ نے کچھ ایسا فیصلہ فرما دیا کہ پوری امت مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ان چار ائمہ پر متفق ہے۔ حالانکہ دوسرے بھی کئی امام گزرے ہیں، مجتہد، مستنبط، صاحب صلاحیت علماء گزرے ہیں، اور ان میں سے بعض کے ماننے والے اپنے اپنے زمانے میں رہے، آج بھی بعض جگہ ہیں کچھ، لیکن بہت قلیل۔ اللہ نے شہرت دوام وہ عطا فرمائی تو ان چار کو، اور مسلمانوں کا رجوع جو ہوا تو ان چار کی طرف تکوینی طور پر۔ اب مجھے کسی نے نہیں کہا، حاشا وکلا، مجھے کسی نے نہیں کہا تم حنفی بن جاؤ، تم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرو۔ ایک تکوینی فیصلہ ایسا اللہ نے جیسے ایک دل میں ڈال دیا کہ اس فقہ پر عمل کیا جائے۔ یوں بے شمار انسانوں کے دلوں میں اللہ پاک نے اس بات کو ڈال دیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چار فقہوں پر عمل کرنے میں بہت بڑی مصلحت ہے امت کی، اور ان کو چھوڑنے میں بہت بڑا فساد ہے۔ اور پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہی ہے، کون سی؟ جو ابھی میں نے بیان کی کہ ان چار ائمہ کی فقہ وہ مدون شکل میں ہے، باقی اماموں کی فقہ مدون شکل میں آج نہیں ہے، اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری وجہ شاہ صاحب نے بیان فرمائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی اتباع کرو، بڑی جماعت اس کی اتباع کرو۔ اب بڑی جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ فاسقوں کی جماعت اگر بڑی ہو تو اس کی اتباع کرو، اور چوروں کی جماعت بڑی ہو تو اس کی اتباع کرو، بلکہ دین پر جو بڑی جماعت چل رہی ہے اس کی اتباع کرو۔ اب بڑی جماعتیں جن پر سواد اعظم کا اطلاق ہو سکے، اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، اور تقلید کرنے والوں کے رجحانات کو دیکھیں، تو بڑی جماعتیں آپ کو ان چاروں اماموں کی ملیں گی، اور کسی امام کی کوئی بڑی جماعت نہیں ہے۔ ہیں میں نے عرض کیا نا، ہیں اپنے زمانے میں تو ان کے تھے جب یہ ائمہ تھے، آج بھی بعض ہیں، لیکن بڑی جماعت کسی کی نہیں ملے گی جس پر سواد اعظم کا اطلاق ہو سکے۔ تیسری وجہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ یہ ممکن تھا کہ بعض نفس پرست وہ ذاتی فتووں کو کسی مشہور عالم کی طرف منسوب کر دے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بعض نفس پرست اپنے ذاتی گھڑے ہوئے مسئلے کو کسی مشہور عالم کی طرف
منسوب کر دے. تو اب صرف ان 4 کی تقلید کے ان کے مسائل تو ہمیں معلوم ہیں اور ان کے مسائل مشہور ہیں. تو اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی طرف سے مسئلہ گھڑے اور کہہ دے امام ابو حنیفہ نے یوں کہا ہے, امام شافعی نے یوں کہا ہے. ہم کہیں گے لاؤ, امام ابو حنیفہ کی کتابیں موجود ہیں, ان کی فقہ موجود ہے, امام شافعی کی کتابیں موجود ہیں, تم جو نسبت کر رہے ہو تو بتاؤ. اگر دوسرے ائمہ کی بھی تقلید کی اجازت دی جائے تو کوئی اپنی طرف سے کہہ سکتا ہے کسی بھی امام کا نام لے کر کہ یہ مسئلہ فلاں فقہ سے ثابت ہے, اس نے غلط کام کر لیا. مثال کے طور پر بیوی کو طلاق دے دی, 3 طلاقیں دے دی بیوی کو, اور اس نے کسی بھی امام کا نام لے دیا, گزرے ہوئے کسی عالم کا نام لے دیا کہ پہلی اور دوسری صدی میں فلاں جو علامہ گزرے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے باوجود بھی نکاح باقی رہتا ہے. اب یہ کہہ دیا اس نے, آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ آپ نے تو سارے تاریخ کے سارے علماء کی کتابیں, ان کے خیالات اور نظریات اور ان کی فقہ اور اجتہادات تو پڑھے نہیں ہیں, مطالعہ کیا نہیں ہے. اب اللہ نے امت کو ان 4 پر متفق کر دیا, 4 فقہوں پر, 4 اماموں پر متفق کر دیا, اور ان کے مسائل, ان کی فقہ, ان کے اجتہادات مشہور اور معلوم ہیں. تو کسی جاہل اور نفس پرست کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے خود ساختہ مسئلے کو ان میں سے کسی کی طرف منسوب کر سکے. ایک چوتھا سوال, یہ سارے سوال ہی بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہیں اور ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات, وہ یہ کہ کیا کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی مان لیا تقلید کرنی چاہیے, تقلید نہ کریں گے تو گمراہی کا شکار ہو جائیں گے, آزاد خیال بن جائیں گے, منکر حدیث بن جائیں گے, تو ہم مان لیتے ہیں چلو 4 اماموں کی تقلید کی جائے. لیکن کسی ایک کی تقلید کو آپ لوگ لازم کیوں قرار دیتے ہیں؟ میری مرضی ہے, میں جس مسئلے میں چاہوں جس امام کی تقلید کر لوں. کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی, کسی میں امام مالک کی, کسی میں امام شافعی کی, اور کسی میں امام احمد بن حنبل کی تقلید کر لوں, تو مجھے اس کی اجازت ہونی چاہیے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء نے جو یہ کہا کہ تقلید کرنی ہے تو کسی ایک امام کی کرو, اس میں تو پابندی نہیں ہے کہ تم حنفی بن جاؤ یا شافعی بن جاؤ, مالکی بن جاؤ یا حنبلی بن جاؤ, ان میں سے کسی کی اتباع اور تقلید کر لو, اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ غلط ہے کہ تم ایک مسئلے میں کہو کہ میں حنفی ہوں, دوسرے میں کہو کہ میں شافعی ہوں, تیسرے میں کہو کہ مالکی, اور چوتھے میں کہو کہ حنبلی. کیوں؟ جو شخص ایسا کرے گا تو وہ خواہش پرستی میں مبتلا ہو جائے گا, اور انسان کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ وہ ہر وقت سہولت کی تلاش میں رہتا ہے, اپنی خواہشات کی اتباع. بعض اوقات اپنی خواہشات کی اتباع کے لیے وہ قرآن اور حدیث میں تحریف اور تبدیلی کرنے سے بھی باز نہیں آتا. جسے کہا گیا نا, ہوئے کس قدر بے توفیق فقیہان حرم, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو ایسے لوگ ہیں خود نہیں بدلتے, بظاہر تو وہ کہیں گے قرآن میں یہ آیا ہے, حدیث میں یہ آیا ہے, کہ میں ذاتی بات نہیں کر رہا, لیکن اصل اپنی خواہش چھپی ہوتی ہے, اپنا نفس جو اس کو مجبور کر رہا ہے یہ کام کرنا ہے. لیکن ایک گناہ گار کرتا ہے گناہ سمجھ کر, اور یہ اس گناہ کو نیکی کا لبادہ اوڑھ کر, فقہ کا لباس پہنا کر وہ کام کرنا چاہتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کا جواز ثابت کرنا چاہتا ہے. ہے تو لطیفہ, لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے شاید مفید ثابت ہو, اور ہے بھی مولویوں کے لیے. مولوی بھائی ہمیں معاف کر دیں. تو کہتے کسی بڑھیا کی کوئی گٹھڑی چوری ہو گئی, بہت پریشان تھی اور دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ یہ گٹھڑی کسی مولوی کے ہاتھ نہ لگ جائے, کسی مولوی کے ہاتھ نہ لگی ہو.
کسی نے کہا اماں چور تو چور ہے، چاہے مولوی ہو جو غیر مولوی، یہ مولوی کی بات کیوں کر رہے، مولوی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر کسی جاہل چور نے میری گٹھڑی اٹھائی ہے تو دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو دے گا نا کچھ، اور اگر کسی پڑھے لکھے نے میری گٹھڑی اٹھائی ہے تو یہ کسی نہ کسی طویل سے اس حرام کو حلال کر لے گا، نہ مجھے دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا، یہ حلال کر لے گا، جواز ثابت کر لے گا، کہیں نہ کہیں سے اس کا جواز ثابت کر لے گا، میرے لیے جائز ہے۔ لوگ سود اپنے لیے جائز ثابت کر لیتے ہیں۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ یہ خواہش پرستی، نفس پرستی انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے، اور اللہ اور اس کے نبی نے اس کی بڑی مذمت بیان کی۔ جیسے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع نہ کرے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انتم اليوم فی زمان الہوا فیہ تابع للعلم وسیاتی علیکم زمان یکون العلم فیہ تابعا للہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لوگو تم بڑے خوش نصیب ہو، ایسے زمانے میں رہتے ہو کہ خواہشات علم کے تابع ہیں۔ وہ زمانہ آنے والا ہے جب علم کو خواہشات کے تابع بنا لیا جائے گا، علم کو خواہشات کے مطابق، فقہ کو خواہشات کے تابع بنا لیا جائے گا، قرآن اور حدیث کو خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ فرماتے ہیں لوگوں پر جو فساد آیا ہے 6 راستوں سے آیا ہے۔ اختصار کے ساتھ ان کا قول سنا رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ 6 راستوں سے، 6 دروازوں سے اس امت میں فساد آیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ نیتوں میں فتور آ گیا، نیتیں خالص نہیں رہی، اور دوسرا یہ کہ انسانوں نے اپنے جسموں کو شہوات کے لیے وقف کر دیا، شہوات کے لیے جسم، جوانی شہوات کے لیے، طاقت شہوات کے لیے، خواہشات کے لیے۔ اور تیسرا جو فساد آیا، فرمایا کہ عمریں چھوٹی ہیں، منصوبے لمبے، پروگرام بڑے لمبے، طول عمل، لمبے لمبے پروگرام، لمبے لمبے منصوبے، امیدیں۔ اور چوتھا جو فساد آیا تو اس لیے کہ لوگوں نے مخلوق کی رضا کو خالق کی رضا پر ترجیح دینی شروع کر دی، خالق کی رضا پیچھے، مخلوق کی رضا آگے۔ اور پانچویں جو فساد آیا، فرمایا کہ اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اور نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، خواہشات کی اتباع اور نبی کی سنت سے اعراض۔ اور چھٹا جو فساد آیا، فرمایا کہ جو اسلاف سے غلطیاں ہوئیں ان کو اپنے لیے حجت بنا لیتے ہیں، اور اسلاف کے جو مناقب اور ان کے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان 6 طریقوں سے امت میں فساد آیا۔ تو یہ 6 طریقے، 6 دروازے جو ہے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے، ان میں سے ایک راستہ فساد کا وہ خواہشات کی اتباع ہے۔ تو جب ہم آزادی دے دیں گے کہ تم جس مسئلے میں چاہو جس امام کی تقلید کر لو، تو بظاہر تو یہی کہے گا میں امام شافعی کی تقلید کر رہا ہوں، میں امام مالک کی تقلید کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی خواہش کی تقلید کر رہا ہوگا۔ بھائی سردی تھی، جرابیں پہنی ہوئی تھی، ہے حنفی، کہتا یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سردی تھی، صبح پاؤں دھونے میں تکلیف محسوس ہوئی، اس نے کہا امام شافعی بھی تو امام ہی ہے، وہ بھی تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والے ہیں، انہیں جرابوں پر مسح کی اجازت دی ہے، آج ان کی فقہ پر عمل کر لیتے ہیں۔ گرمی ہوئی تو حنفی بن گیا اور سردی ہوئی تو شافعی بن گیا۔ ویسے تھا حنفی، طلاق دے بیٹھا
اب پوچھتا ہے کہیں نہ کہیں ہے، کسی سے ثابت ہے کہ طلاقیں اکٹھی دے دوں پھر بھی بیوی نہ جائے ہاتھ سے؟ کسی نے بتا دیا ہاں بھی ایک فرقہ ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دو تو ایک ہی شمار ہوتی ہے. کہتا وہ بھی تو مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، دین والے ہیں، آج ہم ان کے مسئلے پر عمل کر لیتے ہیں. تو یہ حقیقت میں شریعت کی اتباع نہیں، یہ خواہش کی اتباع ہے. شریعت تو پابند کرتی ہے، پابندی. ایسا نہیں کہ جب چاہے حلال کو حرام بنا لے اور جب چاہے حرام کو حلال بنا لے، تو وہ پابندی نہیں رہے گی، وہ شریعت کی اتباع نہیں رہے گی، خواہشات کی اتباع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ایک امام کی تقلید کرو، ہر مسئلے میں الگ الگ امام کی تقلید نہ کرو، وگرنہ خواہش پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے، شریعت کی اتباع کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. ایک 5واں سوال جو کیا گیا کہ صحابہ کرام، تابعین اور کبار محدثین کے زمانے میں بھی تقلید تھی. وہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ ابی بن کعب کی تقلید کرو، زید بن ثابت کی تقلید کرو اور معاذ بن جبل کی تقلید کرو. تو یہ ان کے زمانے میں بھی اس تقلید کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. ایک چھٹا سوال، تقلید اور عدم تقلید کے فوائد اور نقصانات. کیا نقصانات ہے اس میں؟ ترک تقلید میں کیا نقصان ہے جو آپ اتنا زور دیتے ہیں کہ تقلید کی جائے اور عدم تقلید سے بچا جائے؟ تو دیکھیے نقصانات تو علماء نے بہت سارے شمار کیے ہیں، میں چند ایک اس مختصر وقت میں عرض کرتا ہوں. پہلا تو یہ کہ ترک تقلید سے افتقار اور افتراق اور انتشار یہ پھیلتا ہے. ہر شخص آزاد جیسے چاہے عمل کر لے، جو اس کی سمجھ میں ہے اس پر عمل کر لے، تو انتشار پھیلے گا. اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ یہ ہے کہ ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں، جن میں سے بہت ساروں نے بڑی نیک نیتی سے تقلید کو سلام کیا اور عدم تقلید کا راستہ اختیار کیا اور نعرہ یہ لگایا کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کریں گے، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تقلید اور اتباع کریں گے. نعرہ یہ لگایا، بڑا اچھا خوبصورت نعرہ. لیکن ہوا کیا؟ آپ ذرا دیکھیں تو ان کے اندر اندرونی انتشار اس قدر ہے کہ جماعت غرباء اہل حدیث کو دوسرے غیر مقلد حضرات صرف گمراہ نہیں، واجب القتل تک قرار دیتے ہیں. تو ایک انتشار کا ذریعہ بن گیا. ہر ایک نے الگ سوچ، میں خود عمل کروں گا قرآن پر، خود حدیث پر، مجھے کسی امام کا واسطہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب اپنی ذات پر اعتماد کیا تو انتشار اور افتراق پھیلا. ایک دوسرا بڑا نقصان وہ لادینیت اور الحاد کی اشاعت ہے. آپ کو تعجب ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے، اور اس کا اعتراف ہمارے غیر مقلد بھائی خود بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو انکار حدیث تک پہنچے لیکن پہلی سیڑھی ترک تقلید بنی. پہلے تقلید کو چھوڑا، امام کی ہم تقلید نہیں کریں گے، ہم تو حدیث کی تقلید کریں گے. پھر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئے کہ انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو گئے. چنانچہ مولانا بٹالوی صاحب بہت پرانے بزرگ ہیں، غیر مقلد بزرگ، انہوں نے اپنا رسالہ جو تھا اشاعت السنہ، آج بھی اس کی فائلیں موجود ہیں، اس میں انہوں نے خود اقرار کیا کہ 25 سال کے تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو لوگ مطلق تقلید کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آخر میں اسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. 25 سال ہم نے لوگوں کو دیکھا، بظاہر تو ترک تقلید کا عنوان انہوں نے اختیار کیا، بڑا خوبصورت عنوان، میں نے کہا بڑا دلکش عنوان ہے کہ ہم کسی امام وغیرہ کی تقلید نہیں کرتے، میں تو خود رسول اللہ کی تقلید کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن انہوں نے لکھا
کہ ہمارے مشاہدے میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے پہلے تقلید کو خیر آباد کہا اور بعد میں اسلام کو بھی اسلام کر دیا. جو بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، جیسے انکار حدیث کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ، اگر آپ ان کی ابتدا میں، ان کے بانیوں کے ابتدائی حالات میں جائیں اور ان کا مطالعہ کریں تو ثابت ہوگا کہ وہ سب سے پہلے عدم تقلید کے راستے پر چلے، پھر انکار حدیث کی طرف چلے گئے. مثلا عبداللہ چکڑالوی غیر مقلد ہوا، پھر منکر حدیث. حافظ اسلم جیراج پوری پہلے غیر مقلد ہوا، پھر منکر حدیث. نیاز فتح پوری پہلے غیر مقلد بنا، پھر منکر حدیث. حتیٰ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے حالات میں ہے، پہلے غیر مقلد بنا اور پھر ہوتے ہوتے تو اتنا چڑھا کہ خود ہی نبی بن کر بیٹھ گیا. تو کئی فتنوں نے اس سے جنم لیا، عدم تقلید سے. میں یہ نہیں کہہ رہا بھائیو، خدا کی قسم یہ نہیں کہہ رہا، اور میرا مقصد کسی پر چوٹیں لگانا، ضربیں لگانا، دل آزاری کرنا، فرقہ واریت کو ہوا دینا رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں. اور ہمارے مسائل، ہمارے حالات اس کی اجازت بھی نہیں دیتے. میں حاشا وکلا اس کا نہیں کہہ رہا، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ میں کوئی گستاخی والا لفظ نہ بولوں، کوئی گالی گلوچ نہ کروں، کوئی فتویٰ نہ لگاؤں، کوئی انگلی نہ اٹھاؤں. لیکن میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر غیر مقلد ایسا ہے، میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہر غیر مقلد آخر میں منکر حدیث بن جائے گا، ہر غیر مقلد آخر میں قادیانی بن جائے گا. نہیں، معاذ اللہ، میں یہ نہیں کہتا. میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتا. بہت سے غیر مقلد ہیں لیکن دین میں بڑے متسلب ہیں، نماز کے بڑے پکے ہیں، اور شاعر اسلام کی بڑی تعظیم کرنے والے ہیں. ان میں ایسے بھی ہیں غیر مقلد ہونے کے باوجود ائمہ کا ادب و احترام کرتے ہیں، عزت سے ان کا نام لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ہیں جو گستاخی کا بھی ارتکاب کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا نام لیں گے تو ایسے لیں گے گویا کہ ابو حنیفہ آج کی کسی چھوٹی سی مسجد کا مولوی ہے. بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ابو حنیفہ کیا تھا، اس کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. آج ہمارے مدرسے ہیں، آج کے مدارس الحمدللہ بعض مدارس ایسے ہیں کہ ان میں بچوں کو پوری بخاری یاد ہے، مسلم یاد ہے، سینکڑوں حدیثیں یاد ہیں، اور جس امام کی وہ بچے تقلید کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں اور کچھ آتا ہی نہیں تھا. تو یہ گستاخانہ لہجہ یہ بھی غلط ہے. اور پھر مقلدین پر فتویٰ لگا دینا کہ تقلید کرنے والے شرک کرتے ہیں، تقلید کرنے والے ابو جہل والی تقلید کرتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور یہ قرآن کے مقابلے میں ایک نئی شریعت نکالتے ہیں. یہ فتوے بھی غلط ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حقیقت کو سمجھنے، حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلا ماہانہ درس قرآن کریم انشاءاللہ اتوار 14 فروری کو 11:30 بجے دن منعقد ہوگا. دوسرا اہم اعلان، القرآن کورسز کے زیر اہتمام اتوار 24 جنوری سے خواتین اور اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کے لیے یہاں بہادر آباد سینٹر میں ششماہی ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز اور ششماہی عربی گرامر کلاسز برائے قرآن فہمی شروع کی جا رہی ہیں. آپ ذرا تشریف رکھیں بھائی صاحب، آپ ذرا تشریف رکھیں. یہ پورے شہر میں قائم کیے گئے 70 سینٹرز کا مرکزی پروگرام ہوگا. پروگرام کی افتتاحی تقریب اتوار 24 جنوری کو سحر 3 بجے انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ منعقد کی جا رہی ہے. افتتاحی خطاب جناب مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے. محترم مولانا کا خطاب سننے کے لیے مردوں کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے. یہاں شامیانے میں ہی مولانا کا خطاب ہوگا. ہماری مساجد میں بیانات کی نشستیں تو منعقد ہوتی ہیں، لیکن قرآن فہمی کو تعلیمی انداز میں سمجھنے کی روایت کا انتہائی فقدان ہے، جو کہ
مسلم قوم کے زوال کا بنیادی سبب ہے۔ القرآن کورسز قرآن کریم کو تعلیمی انداز میں سمجھنے کی روایت کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے ہم نے ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز کے ساتھ ساتھ بنیادی عربی گرامر کلاسز کو بھی لازم کیا ہے، تاکہ قرآن کریم جب بھی پڑھا جائے تو اس کے معانی اور مفاہیم بھی ذہن میں اجاگر ہوتے رہیں۔ اس افتتاحی پروگرام میں اپنے احباب کے ساتھ شریک ہوں اور ہمارے دست و بازو بنیں اور خواتین و طالبات میں بھرپور دعوت چلا کر داخلہ لینے کی ترغیب دیں۔ کلاسز ہفتے میں 3 دن ہوا کریں گی۔ ایک اور اہم اعلان، جیسے کہ آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن مع تشریحات کی نشر و اشاعت کو القرآن کورسز نے تحریک کا درجہ دیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کا عروج قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں اور زوال اس سے پہلو تہی میں مضمر ہے۔ لوگوں کو شکایت تھی کہ قرآن کریم کے پرانے ترجموں کی اردو سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت مفتی صاحب کے ترجمے اور تشریح نے اس شکایت کو کلی طور پر رفع کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں اسے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے احباب اور رشتہ داروں میں اسے ہدیے کی ریت ڈالیں۔ یہاں اسٹال پر 3 جلدوں پر مشتمل یہ سیٹ درمیانی اور اعلیٰ دونوں قسموں میں جو اویلیبل ہے اور کاسٹ ٹو کاسٹ اسے ہم فراہم کر رہے ہیں۔ اور درمیانی درجے کا سیٹ جو ہے وہ 630 روپے کا ہے اور اعلیٰ درجے کا سیٹ بھی اب اویلیبل ہے اور اس کی قیمت 1075 روپے۔ تفصیلی طور پر جو قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب کی تفسیر تسہیل البیان وہ بھی اسٹال پر موجود ہے اور وہ تمام حضرات اور خواتین لے سکتے ہیں۔ پچھلے ماہ اور اس سے پچھلے ماہ مفتی ارشاد احمد صاحب کے فکری موضوع پر جو درس قرآن ہوئے تھے، یعنی اسلام میں حصص کا کاروبار، اس کے آڈیو کیسٹس اور آڈیو CDs یہاں اویلیبل ہیں اسٹال پر۔ اس کے علاوہ حلال اور حرام غذاؤں کے مسئلے کے حوالے سے مفتی نجیب صاحب کے 2 پروگرام یہاں ہوئے تھے، اس کے بھی آڈیو کیسٹس یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہیں۔ ہمارے 2 بزرگ جو یہاں ہمارے درس قرآن کے ساتھی تھے، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں آ نہیں پا رہے ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ ہماری القرآن کورسز کی ایک طالبہ ہیں جو کہ وکیل بھی ہیں، وہ PhD کر رہی ہیں، انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تمام حضرات کو یہ چیز جو ہے پوری طریقے سے پتہ ہے کہ جو کراچی میں جو حادثہ ہوا، بولٹن مارکیٹ، چھانٹی لین اور لنڈا بازار کی دکانوں کو جلایا گیا، انتہائی افسوسناک اور دکھ کا واقعہ ہے۔ یہاں ہمارے بہت سارے سامعین جو اس درس قرآن کے سامعین بھی ہیں، معاونین بھی ہیں اور منتظمین بھی ہیں، ان کی دکانیں بھی جلیں۔ ایک انتہائی دکھ کا جو ہے وہ ثانیہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک قرارداد کے ذریعے ہم اپنی تائید اور نصرت ان دکانداروں کے سامنے جو ہے وہ ان کی دلجوئی کے لیے جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ ان قراردادوں کو سنیں اور اس پر اپنا ہاتھ اٹھا کر اس پر لبیک کہیں۔ قرارداد، ہم آج کے اس اجتماع کے شرکاء بولٹن مارکیٹ، چھانٹی لینڈ اور لنڈا بازار کے سانحے پر انتہائی دل گرفتہ ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہمارے ان پروگراموں میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ انتظامیہ کا بھی حصہ ہوتے تھے، اس سانحے میں متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے ان بھائیوں کی دکانوں اور گوداموں کو انتہائی بے دردی سے جلایا گیا ہے۔ شہری حکومت کی طرف سے CCTV کی فوٹیجز جاری کیے جانے کے باوجود بلوائیوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ حکومتی اہلکار فوری طور پر تاوان ادا کرنے اور ان تاجروں کا کاروبار بحال کرنے کے بجائے مختلف ہیرے بہانوں کا سہارا لے کر حسب روایت اس دلدوز واقعے کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کی واضح مثال اس واقعے کے فوراً بعد شہر میں روزانہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں، تاکہ سانحہ بولٹن مارکیٹ کو پس منظر میں لے جایا جائے۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے، نمبر 1، CCTV فوٹیجز میں نظر آنے والے تمام بلوائیوں کو گرفتار کر کے MA جناح روڈ پر پھانسی گھاٹ قائم کر کے سر عام پھانسی دی جائے۔
اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ تمام حضرات اور خواتین ہاتھ کھڑا کریں۔ نمبر 2، ایم اے جناح روڈ سے بلا تفریق تمام سیاسی و مذہبی جلوسوں کا خاتمہ کر کے اس کام کے لیے شہر سے باہر سہراب گوڑ میں لنڈن کے ہائیڈ پارک کی طرز پر جلسے جلوسوں کے لیے ایک جگہ مقرر کر دی جائے۔ کیا آپ کو یہ والی قرارداد بھی منظور ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ نمبر 3، تمام تاجروں کو نقصان کا تاوان ادا کیا جائے اور جتنے مہینے ان کا کاروبار بند رہے اس کی بھی تلافی کی جائے۔ کیا آپ کو یہ قرارداد بھی منظور ہے؟ نمبر 4، حکومت وقت مرمت اور تعمیرات کا کام فوری طور پر مکمل کر کے ان تاجروں کی کاروباری سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کرے۔ کیا آپ کو یہ والی قرارداد بھی منظور ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ اس سانحے کے حوالے سے ہماری اسلامک این جی اوز نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہاں پورے ایریا میں جو ہے این جی اوز کے اسٹال لگے تھے اور انہوں نے ہر مرحلے پر ان تاجروں کی مدد کی۔ بالخصوص میں الخیر ٹرسٹ کے جو کردار کو جو ہے وہ انتہائی ناقابل فراموش کردار تھا، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جو ہے جو سب سے یونیک کام کیا تھا، جو ان کو دوسری این جی او سے ممتاز کرتا ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے ہی دن سے وہاں اپنے رضاکار تقریباً 250 کی تعداد میں مقرر کر دیے، اور جو تاجر بھی اور جو دکاندار بھی جن کی دکان تباہ و برباد ہوئی تھی وہ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے تھے، تو ان کو بیلچوں اور کدالوں کے ساتھ جتنے بھی رضاکار چاہتے تھے وہ ان کو فراہم کر دیتے تھے، اور انہوں نے اپنی دکانوں کے بچوں کے سامان بھی نکلوایا ان سے، اور ملبہ بھی نکلوایا، اور جتنا بھی کام جو ہو سکتا تھا رضاکاروں کے ذریعے وہ اپنا کام کرواتے رہے۔ 250 رضاکار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، کئی دن تک یہ والا کام کرتے رہے، اور انہوں نے اس طریقے سے اپنا کردار ادا کر کے جو ہے جو آخرت کی حوالے سے جو نیکی تھی وہ پوری حاصل کی۔ ان دکانداروں کی، ان تباہ شدہ جو ہے اور لٹے پٹے ہمارے تاجر تھے، ان لوگوں کی دعائیں لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الخیر ٹرسٹ جو ہے اس حوالے سے انتہائی تحسین کا مستحق ہے۔ میں مولانا سے درخواست کروں گا دعا فرمائیں۔ ایک اعلان یہ بھی سن لیں کہ الحمدللہ ہم نے دینی مدارس کے طلباء، آئمہ اور فضلاء کو درس قرآن دینے کا طریقہ وہ سکھانا شروع کیا ہے۔ 6 نشستوں پر مشتمل یہ پروگرام ہے اور اس کے لیے 6 جمعراتیں مخصوص کی گئی۔ 2 نشستیں ہو چکی، تیسری نشست انشاءاللہ اس آنے والی جمعرات کو ہوگی۔ مغرب سے عشاء تک یہ درس ہوتا ہے، تو دینی مدارس کے طلباء اور مساجد کا ائمہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ اللہ کرے ہر مسجد، ہر محلے، ہر شہر اور پوری دنیا میں درس قرآن کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ باپردہ خواتین کی شرکت کا بھی انتظام ہے۔ دوسرا اعلان یہ کہ انشاءاللہ آج نماز مغرب کے بعد حسب معمول، حسب سابق، نارتھ ناظم آباد این بلاک ڈی سی آفس کے سامنے مدنی مسجد، وہاں پر درس قرآن ہوگا، خواتین بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ مجھے کمپنی کی طرف سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ پاک متبادل روزگار عطا فرمائے کسی اسلامی ملک میں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم رحم فرما، یا رب ہم قابل رحم ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما،
مولا کرم فرما، مولا رحم فرما، یا رب ہماری حفاظت فرما، یا رب تیرے علاوہ ہمارا کوئی محافظ نہیں، یا رب ہم بے سہارا ہیں، ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، کاروبار کی، اہل و عیال کی، متعلقین کی، ہمارے اس شہر کی، یا رب اس ملک کی اور پورے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرما، یا رب حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، یا رب جن دکانداروں، جن تاجروں کا حالیہ فسادات میں نقصان ہوا، یا رب ہمیں ان کے ساتھ خلوص دل سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رب انہیں صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں، ہماری انتظامیہ کے دل میں ان کے لیے شفقت و محبت کے جذبات پیدا فرما، یا رب آئندہ ہماری اور ہمارے متعلقین کی اور سارے کلمہ گو مسلمانوں کی اس قسم کے فسادات سے، سانحات سے حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، یا رب ہمیں مسلمانوں اور اسلام کا درد رکھنے والی قیادت نصیب فرما، یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے گھروں کو، ہمارے شہروں کو روشن فرما، اللہ روشن فرما دے، قرآن کے نور کو پوری دنیا میں عام فرما دے، یا اللہ قرآن کے نور کو پوری دنیا میں پھیلا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے، زندگی کا امام بنا دے، قبر کا ساتھی بنا دینا اور حشر کا سفارشی بنا دینا، یا اللہ جو لوگ جہاں کہیں خلوص سے دل کے ساتھ تیرے قرآن کی اور تیرے دین کی اشاعت، حفاظت، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔